یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانوروں سے شکار کرنے کا بیان چل رہا ہے اور 29 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ 30ویں سے آج گفتگو ہوگی۔ کل اخیر میں یہ سماعت کیا تھا کہ جانور کا شکار چاہے جس سے کرے، چیل باز سے، شکرا سے، کتے سے، چیتے سے، جس سے بھی شکار کرے یا تیر سے شکار کرے، تو اگر شکار زندہ مل جائے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے متردیہ، نطیحہ، موقوذہ، مریضہ وغیرہ میں ان کی زندگی مراد ہے، یعنی وہ اگر زندہ ہیں تو ان کو ذبح کرنا ضروری ہے، اگر مر گئے تو پھر وہ حلال نہیں ہوں گے۔ متردیہ یعنی جو جانور گر کر کے مر گیا ہو، نطیحہ جسے سینگ مار دیا ہو، موقوذہ جو چوٹ کھا کر کے مر گیا ہو، اور مریضہ یعنی جو بیماری میں مرا ہو، تو یہ مر جانے سے یہ حلال نہیں ہو جائیں گے، مر جانے سے حلال نہیں ہوں گے۔ اگر اس میں تھوڑی بھی زندگی باقی ہے تو انہیں ذبح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے حلال ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 30، بسم اللہ پڑھ کر تیر چھوڑا، ایک شکار کو چھیدتا ہوا دوسرے کو لگا، دونوں حلال ہیں۔ اور اگر ہوا نے تیر کا رخ بدل دیا، اس کو دہنے یا بائیں کو موڑ دیا اور اس صورت میں شکار کو لگا تو نہیں کھایا جائے گا۔ تیر چلایا کسی شکار کے اوپر، وہ تیر ایک شکار کو لگ کر کے دوسرے کو بھی لگا، تو جب دو شکار کو لگا تو دونوں شکار حلال ہیں۔ اور اگر ایک کو لگنے کے بعد تیر کا رخ بدل گیا، یعنی تیر جس سمت میں جس طرف جا رہا تھا اس سے پلٹ کر دوسری طرف گیا اور پھر دوسرے کو لگا، تو دوسرا والا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جس جانب تیر چلایا تھا اسی سمت میں اگر دوسرا آ جاتا تو دوسرا بھی حلال ہوتا، لیکن اب ہوا نے رخ بدل دیا، ہوا کی وجہ سے یا کسی درخت وغیرہ سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا رخ بدل گیا، اس کی سمت بدل گئی، دشا بدل گئی تیر کی، اور پھر دوسرے کو لگ گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 31، تیر شکار پر چلایا، وہ درخت یا دیوار پر لگا اور لوٹا پھر شکار کو لگا تو یہ جانور حلال نہیں۔ آ گئی بات، تیر چلایا شکار کے اوپر لیکن وہ شکار کو نہیں لگا، پہلے درخت میں لگا، جھاڑ میں لگا یا دیوار وغیرہ میں لگا، اب وہاں سے پلٹ کر کے پھر کسی جانور کو لگ گیا اور وہ مر گیا تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں تیر چلایا تھا وہاں تو لگا ہی نہیں، اور تیر کا رخ بدل گیا اور درخت یا دیوار سے ٹکرا کر کے وہ جب لگا ہے تو وہ حلال نہیں، کیونکہ اس طرف تیر چلایا ہی نہیں گیا، اس لیے۔ مسئلہ نمبر 32، مسلم کے ساتھ مجوسی نے بھی کمان پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ساتھ اس نے بھی کھینچا تو شکار حرام ہے، یہ ویسا ہی ہے جیسے ذبح کرتے وقت مجوسی نے بھی چھری کو چلایا ہو۔ تیر کمان جو کھینچتے ہیں اس میں مسلمان کھینچ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا جو کافر کہلاتا ہے اس نے بھی اس کی مدد کی کھینچنے میں، اور پھر تیر چلایا تو اس تیر سے جو شکار ہو جائے گا، ہو جانے کا مطلب مر جائے گا، تو مر گیا تو پھر وہ شکار حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص حقیقت میں جانور کو ذبح کر رہا ہو مسلمان، اور اس کے ساتھ مجوسی بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھ کر چلانا شروع کر دے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایک کافر شامل ہو گیا ہے، اس لیے۔ مسئلہ نمبر 33، شکار حلال ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی موت دوسرے سبب سے نہ ہو۔
تیر مارا ہے تو تیر سے ہی اس کی موت ہو، دوسری وجہ سے موت نہ ہو، یعنی کتے یا باز یا تیر وغیرہ جس سے شکار کیا اس سے مرا ہو، اور اگر یہ شبہ ہو کہ دوسرے سبب سے اس کی موت ہوئی تو حلال نہیں ہوگا، مثلا زخمی ہو کر وہ جانور پانی میں گر گیا، زخمی ہو کر کے جانور پانی میں گرا، یا اونچی جگہ پہاڑ یا ٹیلے سے لڑکا اور یہ احتمال ہے کہ پانی کی وجہ سے یا لڑکنے سے مرا ہے تو کھانا تو نہ کھایا جائے گا، کیونکہ اب مرا جو ہے وہ گرنے کی وجہ سے مرا ہے وہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے، اس لیے وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی موت کسی اور وجہ سے نہ ہوئی ہو، جس شکار پہ تیر چلایا گیا یا کتا چھوڑا گیا یا باز چھوڑا گیا تو وہ شکار جو ہوا ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہو تو حلال ہوگا، ورنہ کسی دوسرے سبب سے دوسری وجہ سے اگر وہ جانور مر جاتا ہے شکار تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 34، تیر سے شکار کو مارا وہ اوپر سے زمین پر گرا، تیر سے شکار کو مارا وہ اوپر سے زمین پر گرا، شکار کو لگا اور وہ شکار جو ہے اوپر سے زمین کے اوپر گر گیا، کوئی اونچائی سے زمین کے اوپر گر گیا، یا وہاں اینٹیں بچھی ہوئی تھی، اینٹیں بچھائی ہوئی تھی ان پر گرا اور مر گیا تو یہ شکار حلال ہے، اگرچہ یہ احتمال ہے کہ گرنے سے چوٹ لگی اور مر گیا ہو، اس احتمال کا اعتبار نہیں کہ اس احتمال سے بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اب تیر لگنے کے بعد وہ زمین پر گر گیا یا جہاں اینٹ بچھائی ہوئی تھی وہاں پر گر گیا تو اب اگرچہ وہ گرنے سے مرا ہے، زمین پہ گرنے سے مرا ہے تو چونکہ تیر لگا تھا اس وجہ سے وہ مرا ہے تو یہ شکار حلال ہوگا۔ ابھی آپ نے جو اوپر سنا تھا وہ اوپر سے گرنے کی وجہ سے، یہ زمین پہ گرا، یہ زمین پر گرا تو گرا کس وجہ سے؟ تیر لگا، شکار ہوا، اس وجہ سے گرا اور گر کر کے مر گیا تو پھر یہ شکار حلال ہوگا، کیونکہ اس سے یہ احتمال سے بچنے کی صورت نہیں ہے کہ اب جب زخمی ہو گیا ہے، اب گر کر کے مر گیا تو پھر اس کا بچنا کیا تھا؟ مشکل تھا، اس وجہ سے وہ مر گیا ہے تو یہ اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اگر پہاڑ یا پتھر کی چٹان پر گرا، زمین پہ گرا وہ حکم الگ ہے، پہاڑ کے پتھر کی چٹان پر گرا پھر لڑھک کر زمین پر آیا اور مرا، پہلے پہاڑ پہ گرا یا چٹان پر گرا اور پھر لڑھک کر کے زمین پر آیا اور مرا، یا درخت پر گر گیا، جھاڑ کے اوپر گر گیا، یا نیزہ کھڑا ہوا تھا اس کی انی پر گرا، یا پکی اینٹ کی کور پر گرا، پکی اینٹ کے دھار پر گرا، ان سب کے بعد پھر زمین پر گرا اور مر گیا تو نہ کھایا جائے گا، تو اب نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں پر گرنے کی وجہ سے مرا ہو، ان چیزوں پہ گرنے کی وجہ سے مرا ہو، اس لیے یہ کھانا ناجائز ہوگا۔ اور اوپر جو بھی بیان ہوا ہے کہ جس میں کھانا جائز ہے وہ زخم لگ کر کے زمین پر گر گیا یا بچھی ہوئی اینٹ پہ گر گیا، بچھی ہوئی اینٹ ہے تو اس میں دھار لگنے کی بات نہیں آتی، اس لیے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اگر بچھی ہوئی اینٹ نہیں ہے، چٹان کے اوپر گرا، پہاڑ کے اوپر گرا یا کسی دھار والے پتھر سے ٹکرا یا پکی اینٹ کی کور لگی تو ان سب سے اگر مر گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دھار کی وجہ سے مرا ہو، اس کی چوٹ کی وجہ سے مرا ہو، اس لیے وہ جانور نہ کھایا جائے۔ مسئلہ نمبر 35، مرغابی کو تیر مارا اور پانی میں گری اور مر گئی، اگر اس کا زخم پانی میں ڈوب گیا ہے تو نہ کھائی جائے اور نہیں ڈوبا ہے تو کھائی جائے۔ اب جو پانی کا جانور ہوتا ہے، پرندہ جو ندی کے کنارے ہوتا ہے، سمندر کے کنارے تو مرغابی جسے کہتے ہیں، اب اس کو مارا، تیر مارا تو وہ تو پانی ہی میں رہتا ہے، اب پانی میں گرا جا کر کے
پانی میں گرا اور مر گئی، تو اگر اس کا زخم پانی میں ڈوب گیا ہے، جہاں پہ زخم لگا ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، تو اب اسے نہ کھایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے زخم میں پانی گھسا، اس کے بعد وہ مری ہے۔ اور اگر زخم پانی میں نہیں ڈوبا اور مر گئی تو پتہ چلا کہ یہ مرنا جو ہے تیر کی وجہ سے ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے نہیں ہے، تو وہ اگر زخم ڈوب گیا ہے تو پھر نہ کھائی جائے، اگر زخم نہیں ڈوبا ہے تو کھائی جائے۔ مسئلہ نمبر 36، پانی وغیرہ میں گرنے سے مرنا یہ اس وقت معتبر ہے جب کہ شکار کو ایسا زخم پہنچا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی نہ مرتا، تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس وجہ سے مرا ہو، اور اگر کاری زخم لگا کہ بچنے کی امید ہی نہیں ہے، اس میں زندگی کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا مذبوح میں ہوتا ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ مثلاً سر جدا ہو گیا اور ابھی زندہ ہے اور پانی میں گرا اور مرا، اس صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانی میں گرنے سے مرا ہے۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ پانی میں گر کر شکار مر گیا تو اس کا کھانا اس وقت ناجائز ہوگا جب کہ اسے کم زخم لگا ہو اور وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا، اور اگر سخت زخم لگا ہے، جانور کی گردن ہی الگ ہو گئی اور پھر جا کر کے پانی میں ڈوب کر کے مرا ہے، تو اب اس کا کھانا جائز ہوگا، کیونکہ اس تیر لگنے کی وجہ سے یا جسم کا وہ حصہ الگ ہو جانے کی وجہ سے اب اس کا بچنا مشکل تھا، تو اب یہ جو ہے اس کا کھانا جائز ہوگا۔ وہی اس میں کہتے ہیں کہ پانی وغیرہ میں گرنے سے مرنا یہ اس وقت معتبر ہوگا جب کہ شکار کو ایسا زخم پہنچا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی نہ مرتا، ایسا زخم تھوڑا زخم لگا کہ ابھی نہ مرتا لیکن پانی میں گیا تو مر گیا، اور اگر سخت زخم لگ گیا ہے کہ اب بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور اس کے بعد پانی میں جا کر کے گر کر کے مرا، تو اب اس کا کھانا جائز ہے۔ مثال کے طور پر سمجھا کہ اگر سر جدا ہو گیا، لیکن کبھی کبھی سر جدا ہو جانے کے بعد بھی خون کے دوران چالو رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، تو اس میں پانی میں گرا اور اب بالکل ہی ٹھنڈا ہو گیا، تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانی میں گرنے کی وجہ سے مرا ہے۔ جب پانی میں گرنے کی وجہ سے نہیں مرا تو اس کا کھانا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 37، شکار اگر زمین کے سوا کسی اور چیز پر گر کر مرا، زمین کے علاوہ کسی اور چیز پر گر کر مرا، اگر وہ چیز مسطح مثلاً چھت یا پہاڑ پر گر کر مر گیا تو حلال ہے کہ اس پر گرنا ویسا ہی ہے جیسے زمین پر گرا، اور اگر مسطح چیز پر نہ ہو مثلاً نیزہ پر یا اینٹ کی کور پر یا لاٹھی کی نوک پر تو حرام ہے۔ اب اس میں جو بیان کر رہے ہیں پہاڑ کا جو ذکر ہے، تو یہ پہاڑ کے اوپر سے گرنے کی بات نہیں ہے، پہاڑ کے اوپر ہی رہنے کی بات ہے، یعنی پہاڑ سیدھا تھا، اسی کے اوپر جانور گرا، نیچے نہیں گرا، اسی پر گرا اور مر گیا۔ اسی طریقے سے چھت جو ہوتی ہے سلیب، یہ تو سیدھا ہوتا ہے، اونچا نیچا ہوتا نہیں ہے، اس کے اوپر جانور گر کر کے مر گیا تو حلال ہے، یعنی شکار کرنے کے بعد کی بات ہے، تو گر کر کے مر گیا تو وہ حلال ہے کہ اس پر گرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زمین پہ گرا ہے، کہ چھت بھی بالکل سیدھی ہوتی ہے، پہاڑ جو سیدھا ہو تو اس کے اوپر گر کر کے مر گیا تو یہ ایسا سمجھا جائے گا جیسے کہ زمین پہ گر کر کے مرا ہے۔ اور اگر چیز مسطح نہ ہو، یعنی جہاں پر وہ جانور گرا ہے، وہ شکار گرا ہے، وہ مسطح نہ ہو، مسطح کا مطلب بالکل سیدھا نہ ہو، اونچا نیچا ہو، مثال کے طور پر نیزہ وغیرہ جو انی اس کی لگی، یا اینٹ کی کور، اینٹ کا کونا اس کی دھار لگی، یا لاٹھی کی نوک پر گرا تو اس کی وجہ سے مر گیا تو یہ حرام ہوگا، یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی چوٹ کی وجہ سے مرا ہے۔ مسئلہ نمبر 38، گلیل سے شکار کیا جانور مر گیا تو کھایا نہ جائے۔ گلیل، گیلول جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، گلیل سے شکار کیا اور جانور مر گیا تو کھایا نہ جائے، اگرچہ جانور مجروح ہو گیا ہو، کہ غلیل کاٹتا نہیں ہے بلکہ توڑتا ہے، یہ موقوذہ ہے، جس طرح تیر مارا اور اس کی نوک نہیں لگی بلکہ پٹ ہو کر شکار پر لگا اور مر گیا، جس کی حدیث میں حرمت مذکور ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے
کہ گلیل سے جو شکار کیا جائے یا بندوق سے جو شکار کیا جائے تو یہ کاٹتا نہیں ہے، یہ چیز جو ہے جسم کو کاٹتی نہیں ہے، بلکہ پریشر کی وجہ سے مجروح نہیں کرتی، بلکہ موقوزہ یعنی داب دیتی ہے، جسم کو داب دیتی ہے، تو چوٹ لگتی ہے، زخم، یہ گلیل وغیرہ سے چوٹ لگتی ہے، زخم نہیں لگتا، تو اس میں کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اب اگر گلیل وغیرہ سے جانور کا شکار کیا، پرندے کو مارا اور پرندہ مر گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر گرا اور زندہ ہے اور ذبح کر لیا تو حلال ہوگا۔ تو یہ جو گلیل مارا اور مر گیا وہ جانور، تو اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ موقوزہ ہے۔ موقوزہ کا مطلب چوٹ وغیرہ لگ کر کے یہ مر گیا ہے۔ جب چوٹ لگا ہوا جانور ہے اور اس سے مرا ہے تو اس کا کھانا ناجائز ہے، کیونکہ جس طرح تیر مارا کسی جانور پر اور تیر کی وہ انی نہیں لگی، وہ دھار نہیں لگی، بلکہ اس کی لکڑی اگر جانور کو لگ کے نکل گئی اور جانور مر گیا تو وہ بھی حرام ہوتا ہے، کیونکہ زخم نہیں پہنچا۔ شکار کو زخم پہنچنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب تیر کی انی نہیں لگی شکار کو اور صرف اس کی لکڑی لگ کر کے نکل گئی اور اس کی چوٹ سے جانور مر گیا تو یہ موقوزہ ہے، اور اس کو حدیث میں منع فرمایا گیا ہے کہ ایسا جانور نہ کھایا جائے چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ اب 39 مسئلہ نمبر 39، بندوق کا شکار مر جائے یہ بھی حرام ہے۔ بندوق سے شکار کیا اور شکار مر گیا تو یہ حرام ہے، کیونکہ گولی یا چھرا بھی آلہ جارحہ نہیں ہے، بلکہ اپنی قوت مدافعت کی وجہ سے توڑا کرتا ہے۔ جو گولی ہوتی ہے بندوق میں، جو چھرا ہوتا ہے، اس کے دانے ہوتے ہیں، گولی تھوڑی گول ہوتی ہے، لمبی گول ہوتی ہے، اور چھرے جو ہوتے ہیں بالکل گول گول ہوتے ہیں چاروں طرف سے، تو ان کے اندر جو ہے کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی یہ کاٹتے نہیں ہیں، یہ پریشر کی وجہ سے دبا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جسم کو دبا دیتے ہیں، جو چوٹ لگ جاتی ہے اس چوٹ کی وجہ سے جانور گرتا ہے، چوٹ کی وجہ سے جانور گرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہوتی ہے یہ ایک پریشر ہوتا ہے، قوت مدافعت، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ یہ چھرے نکلتے ہیں، گولی نکلتی ہے، تو اس کے زور کی وجہ سے جانور کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگنے سے وہ گر جاتا ہے۔ تو بندوق کے چھروں سے یا گولی سے اگر شکار ہوا ہے اور شکار مر گیا تو وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ ہاں حلال کب ہوگا؟ جب شکار کیا اور شکار مرا نہیں اور وہاں تک پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد اسے ذبح کر دیا تو پھر وہ شکار بھی کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ تو یہ دیکھنا ہے اس کے اندر مین کہ جانور کو زخم پہنچنا چاہیے، چوٹ نہیں، زخم لگنا چاہیے، یعنی کاٹنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے، جیسے کہ تیر ہے، کتا ہے، باز ہے، شکرا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کاٹتے ہیں اور زخم پہنچاتے ہیں۔ زخم پہنچا کر کے مارنا ضروری ہے۔ اب جدید زمانے کے اعتبار سے بندوق سے لوگ شکار کرتے ہیں، تیر سے بہت کم کرتے ہیں، تو بندوق کا شکار اگر مر جائے تو پھر وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ ہاں جب اسے پکڑ لیا گیا زندہ اور اسے ذبح کر لیا گیا تو وہ کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا، تو حلال ہوگا، اور اگر مر گیا تو حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 40 سے پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔